اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق سے، اس کی خاص عنایت سے جو ہمارے اوپر ہے، ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس میں حدیث نمبر 212 سے آن بورڈ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی تعریف اور اسی کی حمد بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے کلام سے یا ہمارے سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھے انجام کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو ہم نے جو اس سے پہلے کچھ احادیث پڑھی تھی، پچھلی 2 حدیث کی جو مجلسیں ہوئی، اس میں ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے، جو باب چل رہا ہے، اس کا عنوان جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ظلم کے حرام ہونے اور مظالم کے دفع کرنے کے حکم کا بیان، اور ظلم کے موضوع کے متعلقہ کچھ احادیث جو ہیں وہ ہم نے پچھلی مجلس میں بھی پڑھی اور اس سے پہلے ایک مجلس میں بھی۔ ظلم کے بارے میں جیسے ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم سمجھ سکیں کہ ظلم در حقیقت کیا ہے، تو اس کی ایک وائڈر ڈیفینیشن، ایک بصیرت والی یا ایک بڑی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی کہ ظلم کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یا حق کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ در حقیقت ظلم ہے۔ اور ظلم کی مختلف شکلیں ہمارے سامنے مختلف موقعوں پر، مختلف لمحوں میں ہماری زندگی کے وہ ہمارے سامنے کہیں نہ کہیں موجود آ جاتی ہیں، اور یہ ظلم جو ہے انسان دنیاوی معاملات میں یا دنیا کی زندگی کے مطابق دیکھا جائے تو کبھی تو اپنے آپ کے اوپر کرتا ہے، کچھ نافرمانیاں کر کے، کچھ اللہ کے جو احکامات ہے اس سے روگردانی کر کے، کچھ گناہوں کے کام کر کے، اور کچھ ظلم جو ہے وہ دوسروں کے اوپر، دوسرے لوگوں کے اوپر، حقوق العباد کے معاملات میں کہہ لیں کہ دوسروں کے ساتھ کوئی جانے انجانے میں کوئی زیادتی ہو گئی، کوئی چرب زبانی کی وجہ سے زبان سے کسی کو تکلیف دے دی، یا ہاتھ سے یا کسی بھی طریقے سے مطلب مار پٹائی، یہ وہ سارا کچھ جو ہے یہ تو ظلم عام معنوں میں سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی طریقے سے کسی کی حق تلفی ہو گئی، کسی کی
دل آزاری کر دی، کسی کو کوئی نقصان پہنچ گیا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، اذیت پہنچ گئی، چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، چاہے وہ ظاہری ہے یا باطنی ہے، چاہے وہ اس کو جس کا کوئی حق تلف ہوا یا جس کو کوئی نقصان پہنچا، چاہے اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن کرنے والا جو ہے کم از کم اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات کر دی، کوئی جھوٹ کے ذریعے ایسی کوئی بات کر دی، یا کوئی دھوکہ دے کر فریب کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیا۔ تو جس کو نقصان پہنچا اس کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ظلم جو ہے وہ تو قائم ہو گیا، ظلم تو ہو گیا، اور جو ظالم ہے اس کو اس کا بدلہ تو چکانا ہے۔ اور دنیا کے معاملات میں جیسے ہم نے دیکھا، دنیا کی زندگی کے معاملات میں دیکھیں اگر، تو ظلم جو ہے انسان کبھی اپنے اوپر کرتا ہے، کبھی دوسروں کے اوپر کرتا ہے مختلف شکلوں میں، لیکن اگر اس کو بصیرت کی نظر سے دیکھا جائے تو ہر حال میں در حقیقت ایک انسان جو ہے وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ جو جس طرح کی بھی زیادتی کرے گا، جس طرح بھی حق کو اپنی جگہ سے ہٹائے گا، چاہے وہ اپنی ذات کے بارے میں ہے، چاہے وہ کسی دوسرے کی بابت ہے، تو قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا ہے، اور اس کے مطابق اس سے اللہ تعالیٰ مطلب سوال جواب کریں گے، اور اس کے مطابق اس کو خدا نخواستہ کوئی اگر اس کے معاملات ایسے رہے ہیں جس میں کوئی ظلم کا پہلو تھا، تو اس کو انجام بھی سہنا ہوگا، برا انجام بھی سہنا ہوگا۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو در حقیقت ظلم جو ہے انسان وہ اپنے ہی اوپر کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، چاہے وہ چھپا ہوا ہے یا ظاہری ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ظلم جو ہے ہمیشہ ظلم کرنے والا جو ہے، ظالم جو ہے، وہ اس کو اس کا حساب دینا ہی ہے۔ دنیا میں تو وہ مظلوم جو ہے وہ کچھ سہ لے گا، ہو سکتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلا یا چلا، لیکن دنیا میں تو اس نے زندگی بسر کر لی، آخرت میں تو اس کے لیے بہت زیادہ سختی ہے۔ اور اس کے بارے میں آج کچھ احادیث جو ہم پڑھیں گے اس میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ آخرت میں پھر کیا معاملات ہوں گے اس شخص کے ساتھ، اور وہ بہت ہی ایک کٹھن مرحلہ ہوگا جہاں پر کوئی دنیا کی مال و دولت، کوئی سکہ نہیں ہوگا، وہاں پر تو صرف ایک ہی سکہ کام آئے گا، یا ایک ہی دولت وہاں پر انسان کے پاس ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے علاوہ، وہ ہوگی اس کے نیک اعمال۔ جس کے پاس نیک اعمال جتنے زیادہ ہوں گے وہی کامیاب ہوگا، اور اگر اس کے نیک اعمال میں سے کچھ نکال کر دوسرے کے پلڑے میں ڈال دیا جائے اور اس کے کھاتے میں کچھ برے اعمال، گناہوں کے والے کام لکھ دیے جائے، تو اس سے زیادہ بدبخت انسان تو کوئی نہیں ہوگا۔ بہرحال آج ہم جب حدیث پڑھیں گے تو اس میں ہمیں کچھ مزید رہنمائی ملے گی انشاءاللہ، اور اس میں ہمیں صرف یہ نظر رکھنا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں کوشش کریں کہ اپنے گریبان میں جھانکتے رہیں کہ کوئی معاملہ ایسا تو نہیں ہو رہا، کسی کے ساتھ کوئی تکلیف زیادتی، یا اپنے ساتھ بھی یہ ہمارا حق ہے، ہماری جان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کو بھی تھوڑا سا مطلب ٹٹولتے رہیں کہ ہم اپنے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کر رہے۔ بہرحال بڑھتے ہیں آگے حدیث نمبر 212 کی طرف۔ اس سے پہلے احادیث جو ہیں وہ تو میرا خیال ہے اگر ریپیٹ کریں گے تو کافی وقت چلا جائے گا، لیکن وہ ساری احادیث جو ہیں وہ الگ الگ معنی رکھتی ہیں، اور اپنے معنی میں آسان ہے اور اپنے مفہوم میں بہت وسیع بھی ہیں۔ بہرحال بڑھتے آگے 212 نمبر حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا اس کی عزت و آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو، یعنی اس کی بے عزتی کر کے یا کوئی اور زیادتی کر کے اس پر ظلم کیا ہو، کسی آدمی نے اگر کسی بھی مسلمان بھائی کے اوپر کسی بھی طریقے سے ظلم اور زیادتی یا کسی بھی طریقے سے کوئی اس کی حق تلفی کی ہو، تو اس کو چاہیے کہ آج ہی دنیا میں اس کا ازالہ کر کے اس حق سے عہدہ برا ہو جائے، دنیا میں ہی جو بھی اس سے ظلم اور زیادتی چاہے اس سے ہو گیا
چاہے اس نے خود کیا، قصدن کیا، چاہے بغیر نیت کے ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے ہو گیا، تو کسی بھی صورت میں ہو تو چاہیے کہ دنیا میں اس حق کا اس کا ازالہ کر دے، تاکہ اس کے حق سے عہدہ برا ہو جائے، تاکہ اس ذمہ داری یا اس کا جو آنے والا وقت ہے اس سے وہ چھوٹ سکے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں ازالے کے لیے کسی کے پاس دینار و درم نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ نہ آ جائے کہ جس میں کسی کے پاس کوئی دنیا کی مال و دولت نہیں ہوگی جس کو استعمال کر کے وہ اپنے لیے کوئی آسائشیں خرید لے گا۔ اور وہاں ازالے کی صورت پھر یہ ہوگی کہ اگر اس کے پاس عمل صالح ہوں گے تو وہ اس کے ظلم کے بقدر لے لیے جائیں گے، اگر اس کے نیک عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہ نیک عمل اس سے لے لیے جائیں گے اور مظلومین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائیں گے جس کا اس نے حق مارا ہوگا یا جن کے اوپر اس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا۔ آخرت میں اس کے اعمال، اس شخص کے نیک اعمال کو مظلوموں کو دے دیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، یعنی اس کے نیک اعمال جو ہے وہ اگر ختم ہو جائیں گے یا اس کے پلڑے میں نیک اعمال نہیں ہوں گے یا ختم ہو گئے تو اس کے ساتھی صاحب حق سے، یہاں پر کو ترجمہ کیا گیا سے ہے، جو صاحب حق یا وہ شخص جس کے اوپر ظلم ہوا، مظلوم جو ہے، اس سے نیکیاں برائیاں لے کر اس شخص پر لاد دی جائیں گی، اس پر لاد دی جائیں گی جس نے دنیا میں ظلم کیا کسی کے اوپر۔ تو یہ ظاہری اعتبار سے بہت ہی عام سے معنی ہے، وہ عام سا مفہوم ہے اس کا، جو ہم نے ابھی آج بات کے شروع میں کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کی تھی، کہ اس دنیا میں جس نے اگر کسی کی حق تلفی کی مہلت ختم ہونے سے پہلے، اور دنیا میں ہماری مہلت کیا ہے، ہماری سمپل سی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مہلت جو ہے ہمارے پاس موت کے وقت تک ہے، یا غرغرہ ہمارا جو ہے غرغرہ کا وقت، حالت نزاع جو ہے اس وقت تک ہمارے پاس مہلت ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی قسم کے معاملات جو ہیں ان سے بری ہو جانا اس دنیا میں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے، اور خاص کر ظلم اور زیادتی کے معاملات میں اس حدیث میں یہ بہت واضح ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں اگر کسی سے کوئی ظلم اور زیادتی ہو گیا، کسی کا کوئی حق مطلب تلف کر دیا، یا کسی کے اوپر کسی طرح سے زیادتی ہو گئی، تو ہم چاہیے کہ وہ دنیا میں ہی اسی زندگی میں اسی مہلت کے اندر اس کا ازالہ کر دیا جائے، اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے وہی توبہ کے چیپٹر جو ہم نے پڑھا تھا، اس کے دو پہلو، حقوق اللہ یعنی اللہ کے متعلقہ جو گناہ تھے وہ اس کی 3 شرطیں، اور انسانوں کے متعلقہ حقوق العباد یعنی انسانوں کے متعلقہ اگر کوئی گناہ یا ایسے معاملات ہیں تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں، 3 یا 4 شرطیں پوری کر کے انسان اس دنیا میں ہی اس گناہ سے یا اس ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو بری کر سکتا ہے، اللہ کے ہاں اپنے مغفرت و بخشش کی طلب جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے، اور یقیناً پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس نے دنیا میں یہ وقت جو ہے ضائع کر دیا اپنی انا کی خاطر، اپنی دنیا کی مصروفیات میں، دنیا کی رعنائیوں میں کھو کر، یا اپنے آپ کو طاقتور تصور کرتے ہوئے یا کسی بھی طریقے سے، تو آخرت میں پھر اس کا انجام کیا ہوگا، یہ یہاں پر اس حدیث میں بہت واضح ہے کہ جو اس کے اچھے اعمال ہیں، جو نیک عمل جو اس دنیا میں اس نے جتنے بھی تھوڑے بہت کمائے ہوں گے، وہ اس سے لے کر ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن کے اوپر اس نے اس دنیا میں زیادتی یا ظلم کیا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی یا نیکیاں اچھے عمل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو پھر دوسرے لوگوں کو، یعنی جن کے اوپر دنیا میں اس نے ظلم کیا، دنیا کے جو مظلوم ہیں، ان کے پھر برے اعمال، ان کے گناہ جو ہے وہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے، یعنی اس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، ایک طرف سے تو ہلکا کرتے ہوتا جائے گا، اور دوسری طرف سے برائیوں کا جو پلڑا ہے وہ اور زیادہ بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت ہی واضح الفاظ میں اور بہت ہی شدید الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ وقت جب کہ انسان جو ہے دنیا کا کوئی سکہ اس کے کام نہیں آئے گا، صرف اس کے پاس ایک ہی سکہ ہوگا، اس کے نیک اعمال یا اس کا صدقہ جاریہ، جو اس کے پاس اس وقت تک جمع ہو جائے گا، سارا اس کا سیونگ اکاؤنٹ جس کا کھاتا اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دے گا، تو اس میں اگر کوئی کمی آنی شروع ہو گئی تو وہ تو اس کے لیے بہت ہی بڑی بدبختی کا دن ہوگا۔
اس کے فوائد میں یہاں پر لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کی گئی دست درازیاں یا زیادتیاں جو ہے اگر انہیں دنیا میں معاف نہیں کروا لیا گیا یا ان کی تلافی نہ کی گئی تو آخرت میں اس کا معاملہ نہایت خطرناک ہوگا، جیسا کہ اس کی تفصیل اس حدیث میں ہے۔ اس لیے حقوق العباد میں کوتاہی جس کی انسان پرواہ نہیں کرتا سخت ہلاکت کا باعث ہے۔ حقوق العباد کا یہاں پر حقوق اللہ کا بھی ڈیفینیٹلی ہے، انسان کا اپنی نفس کے اوپر بھی حق ہے، اس کو اس کا بھی حساب دینا ہے اور اس کے اوپر بھی اس نے احسان کرنا ہے اس دنیا میں۔ بہرحال حقوق العباد میں کوتاہی اس انسان کی زندگی جو ہے اس میں وہ سخت ہلاکت کا باعث ہے، لیکن انسان عام طور پر اس کی پرواہ نہیں کرتا، چھوٹے موٹے معاملات ہم ایسے درگزر کر دیتے ہیں یا ایسے ان کو اگنور کر دیتے ہیں جیسے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا۔ حدیث نمبر 213، یہ بخاری اور مسلم کی ایک متفق حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہاں پر پہلا جو ہے اس حدیث کا پہلا حصہ جو ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یہ تو ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے یا بہت ہی مشہور جملہ ہے جو ہم اکثر اپنے درسوں میں یا اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں، اور اکثر ہم نے سنا بھی ہوا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے، یعنی جو وہ بولے اور جو وہ کرے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، ہر لحاظ سے اس کا ہر طرح کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا وہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہونا چاہیے، اس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور زبان کی بہت ساری خرابیاں اور زبان کی بہت ساری زیادتیاں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور ہاتھ کی زیادتیاں جو ان سے بھی ہمیں پتہ ہے۔ زبان کی زیادتیوں میں جھوٹ بولنا، فریب کرنا، زبان درازی کرنا، کسی کے ساتھ سختی سے پیش آنا، یا اس طرح کے معاملات جتنے بھی ہیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اور ہاتھ سے مطلب پریکٹیکلی مطلب بہت سارے اعمال جو ہیں وہ کرتے ہیں، اس میں مطلب ایون کہ دست درازی جو ہے وہ بھی آتی ہے۔ بہرحال یہ ایک عام فہم سا موضوع ہے جس کا ہمیں یقیناً اندازہ ہے ہم سب کو کہ زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینا کیا ہے، اور مسلمان صحیح معنوں میں وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن اس حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اب مہاجر کا یہاں پر ذکر ہوا تو مہاجر یا ہجرت کرنے والا، ہجرت جو شرعی جو ڈکشنری کہہ لیں، جو شرعی اصطلاح جو ہے اس میں اگر دیکھیں تو مہاجر وہ شخص ہے جس نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یا اللہ کے دین پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس نے نقل مکانی کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس نے ہجرت کی، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر وہ آباد ہوا۔ جیسا کہ ہجرت مدینہ جو ہے وہ سب سے بڑی ایک ہجرت تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مکہ سے مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اپنا سارا کاروبار، جائیداد، گھر بار سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ تو یہ اس وقت کی ہجرت تھی، بلکہ اس کے بعد کچھ ایک حدیث ہم نے پڑھی بھی تھی کہ ہجرت مدینہ کے بعد ہجرت نہیں، البتہ غالباً اس میں نیک اعمال جو ہیں وہ باقی ہیں، اس طرح کی حدیث تھی۔ لیکن ہجرت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مطلب اپنے معاشی معاملات کے لیے، جاب وغیرہ کے معاملات کے لیے کوئی سیٹل ہو جائے، یا اپنے خاندانی معاملات میں مطلب شادی بیاہ کی وجہ سے اگر ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلا جائے، اپنی سیٹلمنٹ کر لے، تو وہ ہجرت نہیں ہے، وہ تو اس کا اپنا دنیاوی معاملات کا معمول ہے، اس کو ہجرت نہیں کہا سکتا۔ ہجرت جو ہے وہ ہے جو اللہ کے راستے میں مطلب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی ہو۔ تو اس میں اس کے بارے میں بھی کہا
کہ اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اب جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کے احکامات کے مطابق اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ دار، یہ وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوا، نئی جگہ پر گیا، اس کو وہاں پر معاشی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، معاشرتی مسائل جو ہیں وہ بھی آئیں گے، جان پہچان کے معاملات بھی ہوں گے، غرض یہ کہ مختلف طرح کے اس کے لیے معاملات پیش آئیں گے، لیکن اس کی یہ ساری کوشش جو ہے وہ رائے گاں چلی جائے گی، اس کی یہ ساری کوشش، اس کا گھر بار چھوڑنا، اس کے ہجرت کرنا، اس کا ضائع ہو جائے گا اگر وہ اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ نہ دے۔ وہاں پر بھی جا کر اگر اس نے مطلب پراپر طریقے سے نماز ادا نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی، کسی دوسرے کی مدد نہیں کی، اس نے مطلب حق تلفی کی، یا جو بھی معاملات ہو سکتے ہیں گناہ کے کسی بھی طریقے سے، اگر وہ ان کے اوپر رہا یا اس طرح کے معاملات میں اس میں وہ پڑا رہا، تو اس کی ہجرت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اتنا بڑا جو اس کی نقل مکانی ہے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر، وہ بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر اس نے کچھ ایسے گناہ کما لیے یا کچھ ایسے کام کر لیے، چاہے وہ اس کے اپنی ذات کے متعلقہ ہے، چاہے وہ دوسرے لوگوں کی ذات کے متعلقہ ہیں، تو اس کی ہجرت جو ہے وہ سب ناکارہ چلی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کامل مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو ظاہری یا باطنی کسی بھی قسم کی اذیت نہ پہنچائے، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہے۔ اس لیے کہ اگر کسی نے ہجرت یا ترک وطن کے باوجود اللہ کی معصیت سے اجتناب نہ کیا، تو ایسی ہجرت کا کیا فائدہ؟ ہجرت تو نام ہی اس چیز ہے کہ اللہ کے رضا کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ اب انسان اپنا وطن، معلوم خویش اور اقارب و جائیداد جو ہے، کاروبار تو چھوڑ دے، لیکن ممنوعات شرعیہ، وہ چیزیں جن کو شریعت میں منع کیا گیا ہے، ان کا وہ ارتکاب کرتا رہے، وہ اس سے باز نہ آئے، تو عند اللہ اس کی ہجرت ایک مذاق ہی سمجھی جائے گی۔ حدیث نمبر 214، اینی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر ایک آدمی مقرر تھا جس کو کرکرا کہا جاتا تھا، جس کو کرکرا، یہ عربک میں صحیح اس کی تلفظ ہمیں سمجھ لگتی ہے، کرکرا، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر مامور تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی سامان تھا، اس کی حفاظت یا اس کی نگرانی کرنے کے لیے، خاص کر مطلب سفر میں قافلے کی صورت میں، یا جہاد میں جب سفر میں ہوتے تھے، تو اس وقت وہ آدمی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سامان ہے اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کی حفاظت کرتا تھا، یا اس کو کیسے مینج کرنا ہے وہ اس کو تھوڑا سا دھیان رکھتا تھا، تو وہ کرکرا کہا جاتا تھا، اسے اس کا نام تھا، یا اس کا لقب کا جو بھی ہے۔ وہ مر گیا، اس کی موت آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے، کہ وہ جہنم میں ہے۔ پس یہ سن کر لوگ اسے دیکھنے لگے، وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں ہے۔ اب وہ جہنم میں ہے، یہ سن کر لوگ جو ہیں اسے دیکھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے۔ پس صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، انہوں نے اس کے پاس ایک عبا یا ایک سیاہ دھاریوں والی چادر پائی جسے اس نے مال غنیمت سے چرا لیا تھا۔ ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور ہے، ان کے سامان کی دیکھ بھال پر معمور ہے، جو کہ یقیناً اس دنیا میں ایک بہت ہی عظیم ترین عہدوں میں سے ایک عہدہ ہوگا کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست خدمت کا موقع ملا۔ اب اس شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں ہے، اور اس میں جہنم کے وجہ میں ہونے کی وجہ کیا تھی کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی، اور اس ایک چادر کو چرانے سے اس کا انجام جو ہے وہ جہنم کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا۔
اور اب اگر ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں دیکھ لیں تو کس قدر بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں جس کو ہم اگنور کیے جا رہے ہیں، خاص کر جائیداد کے معاملات میں دیکھیں، دوسری طرح کے ظلم و زیادتی، مطلب جس بات پر مطلب ذکر کریں وہی ہمیں کچھ خرافات نظر آتی ہیں، کچھ معاملات نظر آتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں مختلف طریقے سے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو اس کو ہائی لائٹ ضرور کریں، اس کو جہاں تک ممکن ہو اس کو روکنے کی کوشش کریں، یا اپنی بساط میں اپنی ہماری ہمت میں جو چیزیں ہیں ان کو ضرور ہم سامنے لے کر آئیں۔ بہرحال یہ اتنا عظیم عہدہ ہونے کے باوجود یہ شخص جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا، صرف ایک چادر جو ہے مال غنیمت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ ایک چادر جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہوگی، لیکن آخرت کے معاملات میں جہاں پر حساب کتاب کا معاملہ ہے تو اس نے اپنی دنیا کے معاملات میں اپنے اوپر در حقیقت جو ظلم کیا وہ چادر چرا کر، جس کا نتیجہ اس کو انجام جو ہے آخرت میں عذاب کی شکل میں بھگتنا پڑے گا۔ اس کے فوائد میں اس سے معلوم ہوا کہ خیانت اور چوری کبیرہ گناہ ہے۔ خیانت اور خیانت جو ہے چوری کرنا، ایک تو یہ ہے ڈاکے ڈالنا، اور خیانت یعنی اس کو مال غنیمت جو ہے اس کو کوئی حفاظت کے لیے یا اس کی نگرانی کے لیے اگر اس کو مقرر کیا یا اس کی ذمہ داری میں کچھ آ گئی تو اس میں اس نے خیانت کی، یا چوری جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان مستحق جہنم قرار پا سکتا ہے۔ 215 نمبر حدیث دیکھتے ہیں ہم۔ یہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس میں آخری پیرا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، اس سے پہلا والا پیرا ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ، اس کا پھر ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ نفع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک زمانہ گھوم گیا ہے اپنی ایسی حالت پر جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی روز آفرینش شروع کے پہلے دن سے جس دن یہ کائنات جو ہے وہ پیدا ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، اس وقت سے جس طرح سال اور مہینے تھے اس وقت، اب پھر وہی حیت قدیمہ لوٹ آئی ہے، اور مشرقین عرب اپنی طرف سے جو مہینوں میں تقدیم و تاخیر کر لیا کرتے تھے، جسے وہ نسی یا نسا کہتے تھے، جو بھول جانا جسے کہتے ہیں، کہا کرتے تھے، اب اسے ختم کر دیا گیا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے مزر قبیلے کا رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ یہ پہلا جو کنٹیکس ہے یہاں پر اس کے بارے میں کہ مشرکین مکہ جو ہے، مکہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس سے پہلے حرمت کے جو 4 مہینے ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا، ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے تھے پے در پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں مطلب جنگ و جدال جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں تھی، جنگ و جدال یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں قبیلوں کی جو ہوتی تھی، تو ان 4 مہینوں میں اس کی حرمت تھی۔ اس کے علاوہ بھی قافلوں کی لوٹ مار اور دوسرے متفرق معاملات میں وہ حرمت تھی، وہ حرام تھی یا وہ منع تھے، 4 مہینے یہ تھے۔ لیکن اس سے پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے وہ حرمت والے مہینے، یعنی ایک سال میں 4 مہینے ہیں لیکن وہ 4 مہینے اپنی مرضی سے وہ سیٹ کر لیتے تھے۔ اگر کسی قبیلے کے اوپر محرم کے مہینے میں ان کو چڑھائی کرنی ہے لیکن محرم کا مہینہ تو حرام مہینہ ہے، تو وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا یا اناؤنس کر دیتے کہ اس دفعہ یا اس سال حرمت کا مہینہ جو ہے وہ سفر ہوگا، محرم نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے محرم کی بجائے سفر کو حرمت والا مہینہ کر دیا، اور محرم میں پھر انہوں نے اپنے ذاتی معاملات جو ہیں جو بھی بگاڑ اور فساد کے یا کوئی قتل و غارت گری یا جو بھی معاملات تھے ان کو انہوں نے اپنا لیا۔ تو اس وجہ سے وہ مہینوں کا ہیر پھیر کرتے تھے۔ اس کے بارے میں اس حدیث میں پہلے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب جب اسلامی کیلنڈر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے، اس کے بعد انہوں نے جب وضاحت بھی کر دی کہ یہ 4 مہینے ہیں حرمت کے، ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہی ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ 4 مہینوں کا دوبارہ سے سیٹ کر دینا، کہنے کہ اس کی اوریجنل فارم میں اس کو واپس کر دیا گیا کہ اب اس میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کے پہلے حصے کا تو یہی مطلب ہے۔
جو کہ ایک ہم نے اس کو قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں اس حدیث کو کوٹ بھی کیا تھا۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ یعنی ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں، آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور نام سے اسے پکاریں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کوئی سادہ سا سوال بھی کرتے جو کہ بڑا زوم ہے، نہیں بڑا عام سا مطلب بانی ہو کہ آج کون سا مہینہ، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی صحابہ جو ہے وہ اسی طرح کا جواب دیتے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بابت کوئی اور حکم نہ بیان کر دیں، یا کوئی اور بات نہیں جو ہمارے سامنے لے آئے، یا کوئی بھی ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہ آ جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو، تو اس لیے وہ احتیاطاً اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دیتے کہ آپ اللہ یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جواب دیا صحابہ کرام نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام پکاریں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے وہ مہینے کے نام بدل دے یا کوئی اور بات کریں یا کوئی اور ہمیں حکم کوئی اور مل جائے، تو وہ خاموش رہے، جس سے ہمیں یہ شک ہوا کہ شاید کوئی اور چیز یا کوئی اور نام یا کوئی اور کوئی حکم نہ آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پس آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکاریں گے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ شہر مکہ کے علاوہ کوئی اور نام اس کو دے دیں یا کوئی اور حکم اس کے بارے میں دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بس آپ خاموش رہے یا تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکاریں گے، ہو سکتا ہے وہ دن جو ہے کسی اور نام سے پکار دیں اس کو۔ تو پس آپ نے پوچھا کیا یہ قربانی کا دن یا 10 ذو الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے درمیان آپس میں اسی طرح حرام ہے جس طرح سے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر کی اور تمہارے اس مہینے میں ہے، جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں ہے۔ یعنی پہلے 3 جو سوال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ان میں سے پہلا سوال تھا کہ کیا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو وہ مہینہ جو ہے ذی الحجہ کا تھا، ذو الحجہ جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ شہر کون سا ہے؟ شہر کے بارے میں کیونکہ مکہ المکرمہ تھا تو مطلب وہ بھی کلیریفائی ہو گیا کہ شہر بھی شہروں میں عظیم ترین شہر، ایک مقدس ترین شہر جو ہے مکہ وہ ہے۔ مہینوں میں ذو الحجہ ایک مقدس ترین مہینہ، شہروں میں ایک مقدس ترین شہر مکہ، اور پھر دنوں میں دن کون سا ہے؟ 10 ذو الحجہ کا، دنوں میں بھی ایک عظیم ترین دن جو ہے 10 ذو الحجہ کا وہ ہے۔ تو یہ 3 بڑے بڑے جو نشانیاں یا بڑے بڑے عظیم جو مطلب اس دنیا کے حرمات جو ہیں، حرمت کی چیزیں، ان کے بارے میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں تمہارے درمیان آپس میں اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں ہے۔ یعنی ایک تو حرمت یا ایک تو اس کی اہمیت اور افادیت کہ وہ 10 ذو الحجہ کا دن ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت اور افادیت اور عظمت ہے، اس کے اوپر اس کی عظمت کے مکہ کا شہر میں ہے وہ، اور پھر اس کے اوپر کہ وہ ذو الحجہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس قدر اہم ہے کہ اس دنیا میں خون خرابہ اور مال و عزت اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے رکنا اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے ان تمام چیزوں کی۔ اور اس کے بعد حدیث کا باقی حصہ ہے کہ اور عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے، عنقریب قیامت برپا ہو جائے گی اور عنقریب اللہ تعالیٰ کے حضور سب کو پیش ہونا ہے۔ پس وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت باز پرس کرے گا، اللہ تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا، حساب کتاب لے گا۔ خبردار
تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو، یعنی ایسے نہ ہوتے جانا بعد میں کہ میرے احکامات یا میری جو شریعت جو اللہ تعالیٰ نے احکامات مجھے دیے جو تم تک پہنچ گئے ان سے تم کفر کرتے رہو، ان کا تم انکار کرتے رہو۔ کافر نہ بن جانا، کافر ایک انکار کرنے کا مطلب اگر ہم لیں تو ہمیں بہت اس سے آسانی رہتی ہے اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے بھی، کہ ہم کسی طریقے سے کسی بات کا، کسی حکم کا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں ہے، چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، کہ کسی کا انکار نہ کر سکے ہم، ٹھیک ہے؟ تو میرے بعد کافر نہ بن جانا، انکار کرنے والے نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو، یعنی ایک دوسرے کے قتل و غارت اور ایک دوسرے کے پاس ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے پھرو۔ سن لو جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ اس حدیث کا، کہ جو یہاں پر حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے، اس لیے کہ شاید وہ شخص جس کو یہ باتیں پہنچائی جائیں ان سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو جنہوں نے براہ راست مجھ سے سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مجھ سے تم سن رہے ہو اس کو تم دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دو، ہو سکتا ہے جس کو تم یہ بات پہنچاؤ اس کا یاداشت یا اس کا حافظہ جو ہے وہ تم سے زیادہ اچھا ہو، زیادہ محفوظ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میری بات سنو اور بتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا، یعنی میں نے اللہ کا جو پیغام تھا کیا تم تک پہنچا دیا؟ گواہی لی وہاں پر حاضرین سے، صحابہ کرام سے، تو ہم سب نے کہا، صحابہ نے کہا، ہم نے کہا ہاں حضور۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تو بھی گواہ شامل گواہ کر لیا کہ میں نے تیرا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا، اور میرے بندے جو ہیں یا تیرے بندے جو ہیں انہوں نے اس کو سن لیا اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کر لیا کہ ہاں ان تک پیغام پہنچ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھی انہوں نے گواہ بنا لیا۔ تو اس حدیث میں جو اہم نقطہ ہے آخر میں ہمیں ملا کہ اتنی بڑے حرمت والے جو مہینہ اور شہر اور دن جو ہیں ان میں ان کی طرح ایک دوسرے کی عزت اور عافیت جو ہے وہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، اس کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے۔ فوائد میں ہے سالوں اور مہینوں کی جو تعبین کے مہینہ 30 کا یا 29 کا اور سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے وغیرہ، اس دن سے ہے جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق کی گئی ہے، یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے اس دن سے یہ اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے کہ مہینہ اور سال اور دن جیسے ہم ہماری زندگیوں میں گزر رہے ہیں تعداد کے اعتبار سے اور ان کی لینتھ اور مطلب مہینوں کے دنوں کے اعتبار سے باہر، اور اس کی وضاحت کے مقصد سے اہل جاہلیت کے طریقہ نسخ کا بطلان ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے اس کو بدل دیتے تھے، جس کو پھر منع کر دیا گیا اور واضح کر دیا گیا کہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ اور پھر نمبر 2 آپس میں ایک دوسرے کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کی تاکید اور ان کی حرمت کا بیان اس حدیث سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ قیامت والے دن بارگاہ الہی میں بعض پرس کی یاد دہانی بھی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس امر کی تاکید ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سنی جائے اسے سننے والا اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، یعنی دین کی کوئی بات ہم سنیں تو اس کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ ممکن ہے کہ وہ اسے زیادہ یاد رکھنے والا اور اس پر زیادہ عمل کرنے والا ہو، یہ عین ممکن ہے کہ ہم کسی دوسرے تک پہنچا دیں اور وہ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو یاد کر سکے، ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے وہ کسی دوسرے کو آگے پہنچا دے، اور عین ممکن بلکہ ایسا ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہی ممکن ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہے جب اس نے سن لیا سمجھ لیا صحیح طریقے سے اس کو سمجھ آ گئی، تو جب وہ آگے کسی دوسرے کو بتائے گا تو ہو سکتا ہے کہ جس نے اس تک پہنچایا اس سے اچھے طریقے سے یا اچھے انداز میں زیادہ مؤثر انداز میں وہ آگے پہنچا دے، ٹھیک ہے، یا اس کو زیادہ دیر تک اپنے سینے میں محفوظ رکھے بجائے اس کی نسبت جس نے اس کو پیغام پہنچایا۔ بہرحال یہ ایک تبلیغ کا جو ہے اللہ کا پیغام آگے پھیلانے کا ایک سبق جو ہے وہ بھی اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ بہت سارے سبق ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اگلی حدیث 216 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ الحارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے کسی مسلمان آدمی کا حق جھوٹی قسم کے ذریعے قطع کیا، جس نے کسی مسلمان آدمی کا حق کسی جھوٹی قسم، کوئی جھوٹی قسم کھا کر قطع کیا یا ناحق لے لیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ واجب اور جنت جو ہے وہ حرام فرما دی۔ بہت اہم نقطہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی مسلمان آدمی نے کسی مسلمان آدمی کا حق جھوٹی قسم کے ذریعے قطع کر لیا یا ناحق لے لیا، یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ واجب فرض کے قریب ہے واجب قرار دے دی اور جنت حرام فرما دی۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، چاہے وہ تھوڑی سی چیز ہو، چاہے وہ خفیف سی مقدار میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی نے کسی کی حق تلفی کر دی، کسی کی معمولی سی حق تلفی کر دی، جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلو کے درخت کے شاخ سے دی کہ پیلو کا ایک درخت عام یا جاڑی دار سا درخت ہے جس میں بہت ساری ٹہنیاں اور بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، اور وہ مطلب بے وقت بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ان کے ایک بڑے درخت میں سے ایک چھوٹی سی ٹہنی جو ہے اس کی کیا اہمیت اور افادیت ہوگی، چاہے اس کے برابر بھی کسی نے اگر کسی شخص کی حق تلفی کر دی اس دنیا میں اور اس کا ازالہ نہیں کیا، جیسے کہ پچھلی احادیث میں ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جو اس کے پاس مہلت ہے، اس کی موت یا غرغرہ کا حالت نزا آنے سے پہلے اس کا ازالہ کر دے، اس کی توبہ کر کے، اور ازالہ جو ہے وہ دونوں صورتوں میں ہے، اگر تو اس نے اپنے اور اس کے اللہ کے درمیان کوئی معاملات ہیں، یعنی اپنی ذاتی معاملات میں کچھ اس نے ایسا کیا ہوا تو اس کے بارے میں وہ تین شرطیں ہیں توبہ کی، اور اگر کسی دوسرے شخص کا کوئی حق مارا ہوا ہے یا زیادتی کی ہوئی ہے، کوئی ظلم کیا ہوا تو اس کے متعلقہ پہ 4 شرطیں ہیں توبہ کی قبولیت کی۔ وہ 3 اور 4 شرطیں جو ہیں وہ پوری کر کے اس دنیا میں ہی اپنی مہلت کے اندر اگر وہ اس کو ازالہ کر دے اس کا، تو پھر تو اس کے لیے ممکن ہے، ادروائز اس کے اوپر، جیسے اس حدیث میں بہت واضح الفاظ ہیں کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ واجب اور جنت حرام فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں اگر کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور اس کو جان بوجھ کر اگنور کر دیتا ہے اور اس سے پھر توبہ طائب نہیں ہوتا، اس کی معافی نہیں کرتا، اس کا ازالہ نہیں کرتا، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ واجب اور جنت حرام فرما دے گا، اور یہ بہت ہی بڑی ایک ناکامی اور بہت ہی بڑی تباہی اور بدبختی ہے ایک شخص کے لیے، چاہے اس نے کیسے ہی اعمال کیوں نہ کمائے ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا کہ اگر اس نے دنیا میں اس نے کوئی ظلم اور زبردستی کی کسی کے ساتھ، تو آخرت میں اس کی نیکیاں دوسرے کو دے دی جائیں گی جس کے اوپر اس نے ظلم کیا، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس مظلوم جو ہے جس کا دنیا میں جس کے اوپر ظلم کیا، اس کی برائیاں لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور اس سے برا مطلب بدبخت شخص کون ہوگا جس کے جو نیکیوں والا پلڑا جو ہے اس کو ہلکا ہوتا چلا جائے اور برائیوں والا پلڑا آخرت میں قیامت کے دن بھاری ہوتا چلا جائے۔ اس کے فوائد میں بہرحال یہ بہت ہی واضح الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور بہت ہی بڑی تنبیہ کرنے والی حدیث ہے ہمارے لیے۔ اس کے فوائد میں حقوق العباد غضب کرنے پر اتنی سخت وعید سے اس مسئلے کی اہمیت واضح ہے، اور جو شخص غضب حقوق کو جائز اور حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب کرے، غضب حقوق کو جائز اور حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب کرے، اور مطلب یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کو جائز اور مطلب حلال سمجھ لیا گیا، جیسا کہ پچھلی مجلس میں تھوڑا سا ذکر ہوا تھا کہ دنیا یہ کورٹ کچہری کے معاملات میں اور دیگر جو سرکاری معاملات ہیں اور دفتری معاملات میں کس طرح سے بہت ساری چیزیں رشوت اور اثر و رسوخ چلتا ہے، جس کو مطلب خرچہ بچانے کا ایک نام دیا جاتا ہے۔ میں پاکستان ہو گیا ہوں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ وہاں پر کہتے ہیں کہ خرچہ کس طرح سے بچانا ہے، کس طرح سے ٹیکس جو ہے وہ انڈر انوائسنگ کرتے ہیں، اماؤنٹس کم لکھا کر کرتے ہیں، یا کسی کو اگر 10,000 کا خرچہ ہونا ہے تو اس کو 500-700 روپیہ 1,000 روپیہ کسی کو دے کر وہ 10,000 کی بجائے 3,000 4,000 بہت طریقوں سے ہوتا ہے کہ بہت طریقوں سے ایسا
کام جو ہے وہ پریکٹیکلی بڑا کھلے عام سرے عام وہاں پر ہو رہے ہیں، اور اس کو جائز اور حلال طریقے سے سمجھا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے صاحب علم لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو ٹرم کیا ایجاد کر لی کہ یہ تو خرچہ بچانا ہے، کہ خرچہ کس طرح سے کم ہو سکتا ہے، خاص کر رجسٹری کے معاملات میں وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ خرچہ کم کرنے کے لیے کس طرح سے مطلب ناجائز کام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کی مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ حقوق کو غصب کرنا جو ہے اس کو حلال اور حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب کر لے تو اس کی بھی بڑی سخت وعید ہے، تو وہ یقیناً دائمی جہنمی ہے۔ البتہ جو محض اخلاقی کمزوری اور نفس کی کوتاہی کی وجہ سے ایسا کرے گا وہ اگرچہ دائمی جہنم نہیں، تاہم اس کا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہوگا، چاہے تو ابتدا ہی میں یا پھر سزا دے کر بعد میں معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے، یعنی مومن جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں اگر ایمان ہے تو وہ تو پھر ایک خاص موقع ہے یا ایک خاص وقت ہے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم سے، لیکن جہنم کی آگ کو چھو لینا وہی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں یہ ایسی چیزوں سے تھوڑا سا ریلیکس نہیں ہو جانا چاہیے جو عام ہمارا کنسپٹ ہمارے معاشرے میں پایا بھی جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی تو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال ہی دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ بہت سخت بات ہے، اگر اس کا اندازہ کرنا ہے تو بہت عام ہمیں اکثر جو کہتے ہیں کہ یہ جو آگ جس پہ ہم کھانا پکاتے ہیں اس کے اوپر 1 منٹ کیا چند لمحے اپنا ہاتھ رکھے تو وہ کس طرح سے جلا کر اس کو مطلب نقصان پہنچائے گی آگ۔ دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ تو اس سے ہزاروں درجے اور پتہ نہیں کتنے درجے زیادہ تیز اور شدت والی ہوگی، اور اس کا ایک لمحہ یا ایک لمحے کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ بھی چکھ لینا جو ہے وہ بہت بڑے عذاب کے باعث ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم مطلب کوئی ایسا عمل ہی نہ کریں کہ ہمیں عذاب جو ہے وہ چکھنا پڑے، اور ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شمار فرمائے جس کو وہ پہلے ہی راؤنڈ میں بغیر جہنم کا چکر لگائے، چاہے وہ لمحے کے برابر بھی ہو، پہلے ہی راؤنڈ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے، یا ان کامیاب لوگوں کے ساتھ جنت میں بھیج دے جو پہلے ہی راؤنڈ میں جنت کے مستحق ٹھہرے۔ اور اس کے لیے ہمیں پھر اپنے اعمال جو ہیں اس میں بھی کچھ اصلاح کرنی ہے، کچھ درستگی لانی ہے ہمارے عقائد اور ہمارے پریکٹیکل معاملات میں بھی۔ اس چیپٹر میں 2-3 اور چھوٹی سی احادیث ہیں، ان کو ہم مکمل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ احادیث کا تقریباً وہی مطلب ہے جو ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں احادیث، تو یہ چیپٹر مکمل کر لیتے ہیں آج، پھر ہم اس پہ بات بھی کر لیں گے اگر کوئی ہوگی فردہ تو انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 217 ہے، حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس کو ہم تم میں سے کسی شخص کو کسی کام پر عمل مقرر کریں، پس وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے زائد یا کم کوئی چیز چھپائے، کوئی عمل مقرر کریں یا کوئی عہدہ دیں یا کوئی ذمہ داری جب کسی کو دیں تو اس ذمہ داری کو استعمال کرتے ہوئے یا اس عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ہم سے اگر ایک سوئی یا اس سے بھی زیادہ یا کم کوئی چیز جو ہے وہ چھپائے تو یہ غلول یا خیانت اور چوری ہوگی، جس کے ساتھ وہ قیامت والے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ پس انصار میں سے ایک سیاہ فام آدمی کھڑا ہوا، گویا کہ میں اسے دیکھ رہا تھا، یہ جو صحابی ہیں یہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس سیاہ فام شخص کو دیکھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے جو اپنی ذمہ داری سونپی ہے وہ مجھ سے واپس لے لیجئے۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہے، یعنی کیا ہوا، کیوں ذمہ داری واپس لینے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے جس سے میں ڈر گیا ہوں، یعنی آپ کے سنانے کے بتانے کے انداز تھا اس قدر ایسا پر اثر تھا جس سے وہ شخص ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم جس کو کسی کام پر مقرر کریں تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی کم یا زیادہ اس سے ملے، جو بھی کم یا زیادہ اسے ملے اس عہدے کی نسبت سے تو وہ ہمارے پاس لائے، پس اس میں سے جو اسے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے اس کو روک دیا جائے اس سے وہ باز رہے۔
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس میں بھی پچھلی مجلس میں ہم نے حدیث ایک پڑھی تھی، اس سے ملتی جلتی یہ حدیث ہے. اس میں بھی سرکاری عہدوں کے اوپر تعینات جو افراد ہیں وہاں پر رشوت کا معاملہ تھا کہ رشوت یا گفٹ کی شکل میں جو سرکاری عہدوں کو فائدہ دیا جاتا ہے وہ رشوت ہی ہے. اس حدیث میں بہت واضح تھا کہ اگر کوئی سرکاری عہدے کی وجہ سے یا کسی عہدے کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی ہدیہ دے تو وہ ہدیہ جو ہے وہ ہدیہ نہیں ہے، وہ رشوت ہے، چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو. ٹھیک ہے، اگر اس حدیث میں بہت واضح ہے کہ اگر تو ہدیہ اس کے نصیب میں تھا تو پھر تو وہ اپنے ماں یا باپ کے گھر میں بیٹھا رہے، وہاں پر اس کو نصیب مل جانا چاہیے تھا. اگر وہ سرکاری عہدے پر ہے اور وہاں پر کسی نے اس کو تحفہ دے دیا تو وہ تحفہ جو ہے وہ سرکاری مال جو ہے وہ اس کا حصہ ہے، نہ کہ اس شخص کی ذاتی چیز بن جائے گی جس کا وہ حقدار ہے. ٹھیک ہے، اسی سے ملتی جلتی یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی عہدہ، سرکاری عہدہ یا کوئی بھی ذمہ داری غیر سرکاری بھی ہو سکتی ہے، مطلب کمپنیز میں، پرائیویٹ کمپنیز میں، مطلب سٹور کیپرز وغیرہ ہیں یا دوسرے ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، بہت سارے معاملات میں بہت ساری ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. ان میں پھر بہت ساری ان کو اتھارٹی بھی ملی ہوتی ہے کہ جو میٹیریل آ رہا ہے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اور کہاں پر یوز کرنا ہے اور کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور کیسے اس کو مطلب پروڈکٹ جو چلتے ہیں تو ان میں ہوتا ہے. بہت سارے معاملات میں ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری دی اور کوئی اختیار بھی دیا تو اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اگر کسی نے کوئی چوری یا خیانت کی یا اگر سوئی کے برابر یا اس سے کم یا زیادہ چیز کو چھپا لیا اپنی صاحب حیثیت یا اپنے جو سپروائزر ہیں یا اپنے اعلیٰ افسر ہیں ان سے، تو وہ خیانت ہوگی، وہ چوری ہوگی اور وہ قیامت والے دن جو ہے اس کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا. جس کو سن کر یہ سیاہ فام شخص جو ہے اس نے کہا کہ میں تو یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا. تو آپ نے پھر اس کو کلیریفائی کر دیا، یہ نہیں کہا کہ اس میں تھوڑی سی تخفیف کر دیں کہ چلو تھوڑا بہت، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیریفائی کر دیا کہ جو بھی ملے، اگر کوئی ایسی چیز ملے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو ہڑپ کر جائے بلکہ اس کے صاحب اقتدار جو ہیں، ان کے اوپر کے جو عہدے دار ہیں ان تک وہ لے کر جائے کہ سر یا جناب یہ ایک چیز ہے یا یہ ایک اضافی چیز ہے یا یہ چیز جو ہے اس طرح سے ہے تو اس کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ صاحب حق اقتدار ہے، اگر اس کے پاس اتھارٹی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کہ چلو ٹھیک ہے اس میں سے یہ تم رکھ لو یار، یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے، یا چلو ٹھیک ہے تمہارے کام آئے گی، اب ہمارے کسی پروجیکٹ میں کہیں پر کام نہیں آ سکتی. لیکن وہ صاحب حق ہونا چاہیے، وہ آتھورائز پرسن ہونا چاہیے. وہ اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ بھی کوئی نہیں رکھ سکتا. اور یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، ہماری جاب کے معاملات میں یہ ایک نہایت اہم جو پہلو ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. بلکہ ہمارے گھر کے معاملات میں بچوں کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر بچوں کو مثال کے طور پر کچھ تھوڑی سی اماؤنٹ دی ہے جا کے سودا سلف لانے کے لیے، تو اس میں سے حقیر سا چینج بھی اگر بچ گیا تو وہ بھی اس کو چاہیے کہ اس کی تربیت کریں کہ وہ بھی آ کے بتائے اپنے ماما پاپا کو کہ اس میں سے یہ اماؤنٹ بچ گئی یا واپس کرے، یا اگر اس کے ماما پاپا اس کو دے دیں تو ٹھیک ہے یہ اب تم رکھ لو، یا جس طرح سے متفرق کہ ہمیں اس کے اوپر دھیان دینا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی ہماری نظروں سے کہیں اوجھل نہ ہو جائے. اس کے فوائد میں اس میں بھی سرکاری اہلکاروں کو تنبیہ ہے کہ وہ اپنے فرائض منصب امانت و دیانت کے ساتھ ادا کریں. اگر انہوں نے ذرا سی بھی خیانت کی یا منصب سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو وہ عند اللہ مجرم ہوں گے. حدیث نمبر 211 میں گزرا ہے اس سے پہلے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے افسروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت عملے پر کڑی نظر رکھیں اور انہیں خیانت کا ارتکاب نہ کرنے دیں، ورنہ اس کا تغافل اور تساہل اور اغماز و اعراض جو ہے اس کے بھی جرم ہوگا. یعنی اس کے جو سپروائزر ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو لوور سٹاف ہے ان کے اوپر کڑی نگرانی رکھیں اور ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ کرتے رہیں کہ کہیں اس میں بھی کوئی خیانت نہ ہوتی ہو. چاہے جائے کہ اس سرکاری لوٹ کھسوٹ میں برابر کے حصے دار ہوں گے. اگر وہ مطلب لوز کنٹرول کریں گے، صحیح طریقے میں ان کو سپروائز نہیں کریں گے اور ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے، اور جس کے نتیجے میں اگر کوئی نقصان ہوگا تو یا کوئی بھی لوٹ کھسوٹ ہوگی تو اس میں وہ سپروائزر جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہو جائیں گے. جیسے بدقسمتی سے آج کل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے رشوت، لوٹ کھسوٹ اور چور بازاری عام ہے.
یہ عام سی چیزیں ہیں جو روزمرہ ہمارے معاشرے میں ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اگلی حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب خیبر والا دن ہوا، یعنی جنگ خیبر کا دن جو تھا، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ میں فلاں شخص شہید ہے اور فلاں شہید ہے، یعنی جنگ خیبر میں جو شہداء تھے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، حتیٰ کہ ایک آدمی کے پاس سے وہ گزرے تو کہا کہ فلاں بھی شہید ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے چرائی تھی اسے جہنم میں دیکھا ہے، میں نے ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے چرائی تھی میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ اور یہ شخص کون ہے؟ میں نے ایک بیان سنا تھا، اس بیان سے مجھے یہی سمجھ آئی تھی کہ یہ شخص وہی ہے جو کرکرا، جس کا ہم نے آج پہلی حدیث میں ذکر کیا، غالباً حدیث نمبر 212 ہے، جس میں ذکر ہوا کرکرا نامی شخص کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامان کی حفاظت پر معمور تھا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم میں ہے، کیونکہ اس نے وہ چادر چرائی تھی۔ تو غالباً وہ یہی شخص ہے، اس حدیث سے مجھے کلیئر نہیں، لیکن وہ بیان جو میں نے سنا تھا اس سے مجھے اندازہ یاد آ رہا ہے کہ یہی وہی شخص تھا جس کے بارے میں ہے کہ واللہ علم بالصواب، کہ وہ شہید ہوا اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، اس نے اپنی دنیا کی جو زندگی کی جو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی، اس کی جان، وہ اللہ کے حوالے کر دی اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی، ایک چادر، ایک معمولی سی چیز جو ہے وہ چرائی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ایک بہت ہی اعلیٰ جو ظرف کی جو نیکی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی، اس کی شہادت بھی ضائع ہو گئی، کیونکہ اس نے ایک معمولی سی چیز چرائی تھی۔ اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ چوری کرنا، چاہے وہ چوری کا مطلب یہی نہیں کہ کسی کو کوئی چیز جو ہے، فزیکل چیز جو ہے وہ چرا لی، بہت ساری چیزیں چوری میں شامل ہوتے ہیں، حقوق کی چوری بھی ہوتی ہے، ایون کہ رازوں کی چوری بھی ہوتی ہے، کسی کا راز دوسرے کو بتا دینا یہ بھی اس کے راز میں حق میں ڈاکہ ہے۔ تو بہت سارے متفرق معاملات میں یہ چوری کا لفظ جو ہے یا چوری کا کنسپٹ جو ہے، اس کو بھی ہمیں وسیع معنوں میں سمجھنا ہے، اور اس کو بھی براڈ کنسپٹ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی بہت ہی وسعت والا ایک سبجیکٹ ہو جاتا ہے، اور جو معمولی سی چوری جو ہے وہ بھی جہنم کا باعث ہو سکتی ہے، اور یقیناً ہوگی۔ یہ اس حدیث سے بھی اور پچھلی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، ہو سکتی نہیں، یقیناً ہے، یقیناً ہے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ہی اس سے رجوع کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بری کرنا ہے۔ میرا خیال ہے رکتے ہیں، مجھے شاید غلط فہمی ہو گئی، کچھ اور بھی احادیث ہیں اس چیپٹر میں، تو ٹھیک ہے ہم یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس چیپٹر کو ہم مکمل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہم نے جو سنا، جو سمجھنے کی کوشش کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں میں ڈالا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمارے دلوں میں بھی اتارے، ہمارے ذہنوں میں بھی اس کو پکا ذہن نشین ہمیں کرا دے اللہ تعالیٰ، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح سب سے پہلے، پھر اپنے احباب اور خاندان اور وہ لوگ جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اس دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے، بہت اہم موضوعات ہیں تو اس کے بارے میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ پھر ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں حاضر ہوں گے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آسانیاں عطا فرمائے، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہمیں رہنمائی اللہ تعالیٰ اپنی فرمائے، جو ہم پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کو صحیح سمجھنے کی، صحیح ہمارے دل میں اتارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہمیں اپنی اصلاح اور اپنے احباب کی اصلاح جو ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، ہمارے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم کرے، جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہمارے والدین، بہن، بھائی، بزرگ، رشتہ دار اور
جو بھی مومنین و مومنات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.